الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. سامعین ذی وقار، 14 اگست 1947 کو دنیا کے عظیم نقشے پر نمودار ہونے والی عظیم ریاست مملکت خدا داد، جسے آج بھی دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے، جی ہاں، یہ وطن ہمیں کسی ویسے یا کسی جاگیر میں نہیں ملا، بلکہ اس مملکت خدا داد کے پیچھے بر صغیر کے مسلمانوں کی 3 صدیوں کی جد و جہد اور کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پاکستان ملا. اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے بوڑھی ماؤں نے اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اور باپردہ عورتوں کی چادریں چھین لی گئی، اور مظلموں کو ظالموں کا یہ نعرہ سنا پڑا: یہ تمہارا پاکستان ہے. اسی پاکستان کے لیے گھر تباہ ہوئے، اسی پاکستان کے لیے عصمتیں لٹ گئی، اسی پاکستان کے لیے سر کٹے، اسی پاکستان کے لیے عورتوں کی عزت چھینی گئی، اسی پاکستان کے لیے نوجوانوں کو جلایا گیا. آخر کیوں اتنے ظلم سہے؟ جی ہاں، ان سب قربانیوں کے پیچھے ایک مقصد تھا. وہ مقصد ایک ایسا اسلامی ریاست قائم کرنا کہ جس پر مسلمان دین اسلام پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے، اور ایک ایسی اسلامی ریاست کا تصور پیدا کر سکے جو اللہ نے بتا دیا. اور اس الگ ملک کی جد و جہد میں کتنا خوبصورت نعرہ سنائی دیتا تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مگر افسوس در افسوس، آج مجھے یہ افسوس ہے کہ ہم آزادی کا مقصد بھول چکے ہیں. ہم نے پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے حاصل کیا تھا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا تھا، تاکہ ہم اذان دے سکے، نماز پڑھ سکے، عبادت کر سکے، نیکی کا حکم دے سکے اور برے کاموں سے رو سکے. لیکن افسوس ہے مجھے، آج اذان تو ہوتی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا. یہ اگست کا مہینہ مسلمانوں کے لیے آزادی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں چراغاں ہوتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور مختلف ادارے غیر تنظیمی یہ دن بڑے شوق سے مناتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ مجھے افسوس ہے ان اسکولوں کالجوں کی طالبات پر جو ان دنوں میں ناچ گانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ مستقبل کے معمار ہے، اور یہ ناچ گانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو آپ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھو. اگر آپ کو آزادی کے قدر و قیمت کو جاننا ہے تو آپ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھو. اگر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو آپ شام کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھو. ہمیں چاہیے کہ ہم آزادی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. افسوس ہے مجھے کہ ہمیں پاکستان تو ملا لیکن اللہ کے سامنے کبھی شکر نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس 14 اگست کے دن ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے آزادی دی. اور ان شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ہم اتنی قربانیاں دے کر ہمارے لیے پاکستان کو الگ کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.